عزیز طلبہ، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے وطن عزیز پر کہ کل جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے نام، ان کی لسٹ میں نے آپ کو فراہم کی تھی۔ آج میں بتاتا چلوں کہ ان وزرائے اعظم میں 4 عدد ایسے صدور اور جنرل بھی آئے ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک اس ملک پر حکمرانی کی۔ ان میں 4 عدد جنرل ایسے تھے جو فوج کے چیف آف اسٹاف تھے اور انہوں نے طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ ان میں سب سے پہلا چیف آف اسٹاف جنہوں نے مارشل لا لگا کر حکمرانی کی، وہ ان 4 میں سے پہلا جنرل محمد ایوب خان تھے۔ اس کے بعد دوسرے تھے جناب جنرل آغا محمد یحییٰ خان۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئے جناب چیف آف اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، اور اس کے بعد ایک اور فوجی حاکم بھی آئے جن کا نام تھا پرویز مشرف۔ ان 4 حکمرانوں نے پاکستان پر اپنے وقتوں پر طویل ترین حکمرانی کی، علاوہ دوسرے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جناب جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے۔ انہوں نے کچھ تھوڑی عرصے حکومت کی کیونکہ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو پھر جانا پڑا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں ان پاکستان میں پہلی مارشل لا کیسے اور کیوں آئی۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے ہاں سن 1956 کے آئین کے مطابق گورنر جنرل مقرر ہوتے تھے اور وزرائے اعظم ان کے ماتحت ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گورنر جنرل کو جو بھی پسند آتا اسے وزیر اعظم مقرر کر دیتا، کبھی ایک کو بدلتا، کبھی دوسرے کو بدلتا، کبھی تیسرے کو بدلتا، اور یہی وہ وقت تھا جب انڈیا کے وزیر اعظم جناب لال بہادر شاستری نے کہا تھا کہ میں نے اتنے دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزرائے اعظم چینج ہوتے ہیں۔ اور تیسرے گورنر جنرل غلام محمد صاحب ذرا ذہنی طور پر کمزور تھے اور وہ بہت زیادہ سیدھے سادے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر جناب سکندر مرزا نے بڑی حکمت عملی سے انہیں ہٹایا اور اس کے بعد خود گورنر جنرل بن گئے، اور اسی طرح تھوڑے عرصے بعد ملک کو ترقی کی راہ پر لگانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے خود ہی مارشل لا نافذ کیا۔ سن 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا، فوج کے چیف آف اسٹاف کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا اور خود صدر بن گئے، اور اسی طرح ملک کو ضرور چلانے کے لیے انہوں نے یہ حکمت عملی طے کی۔ اسی طرح ہمارا ملک سارا کا سارا فرد واحد کی حکمرانی میں چلا گیا اور فوج نے پوری طرح سے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اسی نظم و نسق کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ملک میں بنیادی ترقیاتی کام بھی شروع ہوئے، لیکن یہاں
صدر مملکت اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جناب جنرل محمد ایوب خان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے، اور انہوں نے سکندر مرزا صاحب کو راتوں رات بزور طاقت کے ان کا تختہ الٹ کر انہیں ملک بدر کر دیا، یہاں تک کہ وہ لندن میں جب انتقال ہوا ان کا، انہوں نے واپس آنے کے لیے ان کی میت کو لانے کے لیے کہا گیا تو ان کی میت کو بھی پاکستان لانے کی اجازت نہیں ملی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پھر ایران میں دفنایا گیا۔ اب جنرل محمد ایوب خان نے پہلی مارشل لا لگائی، ملک میں فوجی عدالتیں قائم ہوئی، سیاسی پارٹیوں پر پابندیاں لگی، کسی قسم کی سیاست کو کرنے پر سختی سے منع کر دیا گیا، تمام سیاسی پارٹیاں کالعدم قرار دی گئی۔ اب یہ پہلی مارشل لا تھی، اور اس میں سکندر مرزا صاحب کے خلوص کا میں تو کہتا ہوں یہی نتیجہ ہے، شاید تاریخ اسے جو بھی کہے، لیکن یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ اس طرح ملک نئے نظام کے مطابق بنیادی طور پر کچھ ترقیاتی کام شروع ہو، اور اسی کام کو عملی جامہ جناب ہمارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ایوب خان نے پہنایا۔ اس کے دور میں جو بنیادی ترقیاتی کام ہوئے وہ انشاءاللہ اب میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کو پہلی مارشل لا کی جو لگی تھی میں نے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا۔ اب انشاءاللہ اب آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں پہلی مارشل لا لگنے کے بعد سب سے زیادہ ترقیاتی کام کون کون سے ہوئے، اس کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ امید ہے کہ اب یہ لیکچر آپ ہماری جو پاکستان سٹڈیز ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب انشاءاللہ آپ اگلے لیکچر تک کا انتظار کریں۔ اوکے، فی امان اللہ۔